کیویں رک سکتا ہے, امن کیویں قائم ہو سکتا ہے. میں کوشش کی کہ شیعہ سنی دوستانوں اکٹھے ایسی گفتگو سنائی جائے قرآن و حدیث کے حوالے نہ, جہد کسی مذہب میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئے, اور این حق لوگوں کے سامنے اس انداز نال بیان کیتا جائے کہ ہر مسئلے کو انہوں قبول کرے. کوشش میں کی تھی, پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہاں. اج میں کروز کرنا چاہتا قرآن حکیم دی جس آیت مجیدہ نال میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہ سورہ مبارکہ مومنون دی آیت مجیدہ ہے, 18ویں پارے سورہ مومنون ہے. میرے کو اس آیت مجیدہ دا نمبر ہے جناب 71 نمبر آیت سورہ مومنون دی میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق لوگوں کی پیروی کر جائے, مولا ہی آیا وارث تو آڈا بھی تو میرا. میں حیران ہو گیا بھی کیڑی ٹوری نا کیڑی, شکر ہے کیڑی کوئی نہیں تے بندے دھیان رکھنے پہ کدھر نو جانتی دل کے اٹھ کے مگر موٹر سائیکل لا دین یہ تو پتہ رکھیے کدھر جانتی. 2 دروازے نے کوئی بندہ آ سکتا ہے تو نہیں پتہ لگتا قرآن سنتے ہوئے تو دوالے نہیں ویکھی تھا. کوئی بندہ آ سکتا ہے, آخر دروازے نے باہر سیکورٹی کا انتظام تو بہترین ہے, جی کو آیا تو سننے والا ہونا ہے یا کو پڑھنے والا ہونا, اور تو بندہ کوئی نہیں ہونا. پکی گل ہے, یا کو سننے والا آ جائے گا یا کو پڑھنے والا آ جائے گا. اس اللہ فرما رہے ہیں اگر حق لوگوں کی خواہشات کو مان جائے, اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے, اگر حق شاباش تو آڈے بھی شاباش تو میرے بھی شاباش, تسی بھی نہیں مڑتے تو میرا بھی دھیان تو آڈے لیے میں کی توبہ بس ہو گئی. میں اگر حق لوگوں کی پیروی کر جائے, اس زمانے گزر گئے نے جدو لوگ مولوی نو آدھے تو لگا رہو تو آپ کھیس لے کے لمیا پیر. ہوں تو میری اکھ چکھ پانی ہے تو میں تمہیں گل سنانی, میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اتنی محنت کر کے تھی تشریف لے آتے ہو, میں واپس جاتے ہیں بندیاں نو وینا, میں سلام پیش کرنا. اس دور میں جو سردی دے عالم میں جو سارے کام چھڈ کے تسی ایڈی توجہ نال ذکر محمد و آل محمد واسطے تشریف لے آؤ, اتنے بہ کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. خالق فرما رہے ہیں اگر حق لوگوں کے سامنے جھک جائے, اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے, اگر حق لوگوں کی باتوں میں آ جائے, حق لوگوں کے پیچھے چلنے لگے, لوگ حق کے آگے ہو جائیں, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, زمین اور سارے آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر شے فساد کی لپیٹ میں آ جائے. زمین بھی اور آسمان سارے اور جو وَمَنْ فِيهِنَّ, جو کچھ درمیان میں ہے ہر شے فساد کی لپیٹ میں آ جائے اگر حق کسی کی بیعت کر جائے, اگر حق کسی کی پیروی کر جائے, اگر حق کسی کا اتباع کر جائے, اگر حق کسی کی بات مان جائے. حق مانتا نہیں, حق منواتا ہے. حق بیعت کرتا نہیں, حق بیعت کرواتا ہے. حق کسی کی اطاعت کرتا نہیں, حق اطاعت کرواتا ہے. حق ایک طاقت ہے, حق ایک طاقت ہے. میں غریب ترین بندے بڑے بڑے امیر بندے مقدمے لڑتے ویکھے نے, جہے بندہ کھا جان تے مل لے کے ذبح کر دیں, ایسے بندے میں بندے اڑے ویکھے نے تے بندے انہوں سمجھا نے بھی اڈ جائے گا, جاننا ہے انہوں, وہ کی آندا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, میں حق تے
اس غریب نو بولن دی طاقت کس دیتی؟ حق نے. یہ مطلب ہے غریب دے آخری سرمایہ دا نا حق. غریب دے آخری سرمایہ دا نام حق. میرے عزیز دوستو جڑا حق تے وہ گھبراندا نہیں، کیونکہ حق کسی اگے تلی نہیں کرتا، حق کسی دی پیروی نہیں کرتا. نواز شریف کو جن پیسے نے سارے کام چھڈ کے ہوں بہ جائے نا تو باقی جڑی کوئی زندگی ہے 40-50 سال وہ آرام نال گزار سکتا ہے، پر بہندا تو نہیں نہ پیا. بولو زرداری بہندا پیا؟ کوئی بندہ بہندا پیا انہاں چوں؟ کدی بھی نہیں بہندے، کدی بھی نہیں. سیلاب آوندا ہے تے ہاتھ امریکہ کے، زلزلہ آوندا ہے تے ہاتھ امریکہ کے. کرو ساڈی مدد بھائی، کرو ساڈی مدد بھائی، کرو ساڈی مدد بھائی. جڑے یار ہی مدد دے منکر نے وہ امریکہ کو مدد مانگتے نہیں. کٹ تہاڈا کی خیال؟ تمہیں پتہ ہے امریکہ کو بندے کیوں ڈردے نے؟ امریکہ کو بندے اس واسطے ڈردے نے بھی امریکہ کو پیسے لیندے. جہد کو پیسے لئیے نا، جہدے کو پیسے لے لئیے. ساڈے پنڈ ایک شفیع نائی ہوندا سی، وہ ویاہ تے ماڑیاں بندن کو 2-3 ہزار روپیہ ادارا دے چھڑتا. کیوں بھائی پوڑلی باغلی گل صحیح. وہ پنڈ دا بندہ بیٹھا میرا، ایسی گل نہیں، میں گواہ لے کے آئے. انہیں 2-3 ہزار روپیہ ادارا دے چھڑنا تے گھر والیاں وچوں کسے بندے نے مشورہ دین لگنا نا، پھپھڑ نے، کسے چاچے نے، کسے مامے نے، بھی اینج کر لو، ہاں گوشت اینا پکا لو، ایتھے کلا لا لو، ایتھے صاحبان لا لو. وہ کر دیا آکھنا آؤندا بھائی شفیع تو پوچھنے. انہیں آکھنا تمہیں رشتہ دار بھی بھول گئے نے، تمہیں شفیع نظر آؤندا. اصل جسے پیسے لائے ہونا وچ بندے دے وہی پیا پاؤندا ہے. بلکہ جس ادارے پیسے ویاہ والے دیتے ہونا، بندہ اپنے پتر تو پیسے سٹتا بھی ہوئے نا تو وہ دے لو پرت پرت وہدا ہے کہ جی پیسے لیٹ ہو گیا تو یہ سکنا ہے گھٹ ویلا سٹنیاں سننا. اندر خوف رہندا ہے نا. یہ امریکہ پاکستان دا شفیع نائی ہے. روز ایران دیاں مصنوعات دا بائیکاٹ ہوندا ہے. روز ایران تے خلاف وہ لکھتے ہیں، روز ایران تے پابندیاں لگدیاں نے. تساں کدی بیان پڑھیا ہوئے، وہ صفائی کو نہیں پڑھتے بندے. ایران دا صدر جدوں وہ نویں پابندی لاندے نے نا، وہ آندا یہ جو پابندی تم نے ہم پہ لگائی ہے نا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. وجہ کی ہے؟ ایک فکرہ دے گیا انہوں نے آیت اللہ خمینی، لا شرقیہ ولا غربیہ واللہ اکبر. کوئی مشرق و مغرب میں حق نہیں سوائے اللہ کے. حق کول ہوئے تو بندے نو حوصلہ ہوتا ہے، حق کول ہوئے تو بندے نو تسلی ہوندی. اللہ فرماتا ہے اگر حق جھک جائے، کسی کی بیعت کر جائے، کسی کے پیچھے چلے تو فساد ہو جائے. یہ مطلب ہے کائنات کھلوتی اس واسطے میں کہ حق نے کسے دور بچ بھی نہ کسی دی پیروی کیتی ہے، نہ کسی دے سامنے حق چکے ہے، نہ حق کسی دا اتباع کیتا ہے. اگر یہ گل ذہن چ رہ گئی تو میں پہلی آیت پڑھ رہا سورہ مبارکہ یونس. میں حق پڑھن لگا قرآن چو حق کی نے جڑے کسی دی بیعت نہیں کرتے. خالق فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق. اے لوگو تمہارا رب حق ہے. گندہ جایا جی تمہارا رب. پہلا حق کیڑا جناب؟ رب. دوسرا حق سورہ مبارکہ رات پہلی آیت اللہ فرماتا ہے تلکا آیات الکتاب والذی انزل علیک من ربک الحق. جو اللہ نے یہ آیتوں والی کتاب اتاری ہے یہ قرآن حق ہے. ٹھیک ہے جناب. پہلا حق اللہ ہے، دوسرا حق قرآن ہے، تیسرا حق بھی قرآن چو پڑھنے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور وہ رسول ایک دین لے کے آیا. وہ دین دین حق ہے. یہ مطلب ہے اللہ حق ہے،
دین قرآن توجہ رکھنا اللہ فرماتا ہے حق کسی کے سامنے چکتا نہیں یہ مطلب ہے نہ اللہ کسی کے سامنے چکے گا کیونکہ وہ حق ہے نہ قرآن کسی کے سامنے چکے گا کیونکہ یہ حق ہے اور نہ دین اسلام کسی کے سامنے چکے گا کیونکہ دین حق ہے ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا تیسرے پارے دی یہ ترے جڑے حق میں پڑھے نے اللہ قرآن اور دین اسلام یہ ترے وہ حق نے جڑے ایک حق دی زبان چو نکلے نے جی وہ بھی میں قرآن چو پڑھنا اللہ فرماتا ہے حبیب کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اللہ اس قوم کا کیا کرے کیسے ہدایت دے اس قوم کو اللہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اللہ فرماتا ہے حبیب وشاہدوا ان الرسول حق حالانکہ یہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے یہ مطلب ہے رسول حق یعنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او حق نے جدی زبان چو نکلے ہے اللہ حق کے کس دسے اللہ ہے سرکار دو عالم نے کس دسے وہ ایک کے سرکار دو عالم نے کس دسے وہ وحدہ لا شریک سرکار دو عالم نے یہ مطلب ہے محمد دی زبان تے اعتبار دانا توحید ہے وہ یار نبی نے دسیا نا اللہ حق کے یہ مطلب ہے اللہ حق کے یہ ثبوت لسان صدق کے لسان صدق آندھنے نبی دی سچی زبان اللہ حق کے یہ حق کون دا کی ثبوت ہے لسان صدق اچھا قرآن حق کے کی ثبوت ہے کہ حق کے اے اس سے زبان چو نکلے ہے جس زبان نے دسے اللہ حق کے اور دین لوگاں کتھوں لے رسول اللہ کو لوں یہ مطلب ہے اللہ نکلے ہے تے محمد دی زبان چو قرآن نکلے ہے تے محمد دی زبان چو یہ دین نکلے ہے تے سرکار دی زبان چو یہ مطلب ہے زبان رسول او حق کے جدے وچوں نکل کے اللہ بھی حق کے جدے وچوں نکل کے قرآن بھی حق کے جدے وچوں نکل کے دین اسلام بھی حق کے یہ مطلب ہے نبی دی زبان حق کے بولو بولو نبی دی تو ہی ترے حق سن کے پریشان ہو کیونکہ حق چار نے وہ بھی ایک اور بھی بیان کر دینا ذالک الیوم الحق اللہ قیامت دے متعلق فرماتا ہے یہ یوم حق ہے قیامت کس دسی ہے ایسے زبان نے یہ مطلب ہے اس زبان چو نکل کے اللہ بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے اسلام بھی حق ہے قیامت بھی حق ہے یہ سارے حق کنے دسے نے زبان مصطفیٰ نے یہ مطلب ہے زبان مصطفیٰ دی حق ہے جی حق ہے بندے آندے نے اولاد نو رزق کھواؤ صاف ستھرا تاکہ نالائق نہ ہون 20 روپیے بندہ کسی نو رشوت دے نا 20 روپیے وہ کار نہیں اپڑ دے 20 روپیے اور آج ہی کدے لا جاندہ 20 روپیے کی نے رشوت دے 20 روپیے دے وہ کرایہ لا کے کٹ اڑ جائے جیسے رشوت دیتی ہی ہوئے 20 روپیے منڈا او دا جنہیں لئی ہوئے گید ویڑی چی سٹے او دے کپڑے پر کتن 20 روپیے دے نڑے دے او کی اندہ حلال دے کھوائے اور دے حلال دے پیدا ہونا یہ دا مطلب ہے خوراک دا اثر بچیاں تے ہوندہ ہے دسے آجے ہوندہ ہے نیک خوراک ہوئے تے اثر ہوندہ ہے خوراک غلط ہوئے تاوی اثر ہوندہ ہے حلال کمائی ہوئے تے اثر ہو رہے حرام کمائی ہوئے تے پھر اثر اولاد تے ہو رہے جدو تیری میری رزق دا تیرے میری خوراک دا تیرے میرے غذا دین دا
ساڈے بچیاں تے اثر ہو رکھ سکتا ہے، ابو طالب دی غزا دا محمد تے اثر کوئی نہیں سی۔ سال اٹھاؤ میرے نال۔ یہ مطلب ہے کہ غزا اچھی، خون اچھا، تربیت اچھی، نبی دی زبان جو اللہ نکلے آتے حق، دین نکلے آتے حق، قرآن نکلے آتے حق، قیامت دی خبر نکلی تے حق، نبی دی زبان حق ہے۔ سوچو لوگ کیسے ہوں گے جنہاں نبی دی زبان چوس کے زندگی گزاری ہے۔ یہ مطلب ہے علی دی پہلی خوراک حق ہے۔ تساں غور نہیں فرمایا، میرے مولا علی دی پہلی خوراک، بی بطول دی پہلی خوراک، حسن حسین دی پہلی خوراک، انہاں آؤندیاں دنیا تے سب تو پہلا زبان صدقے رسول چوسیے جنہاں دی خوراک حق ہے۔ ہائے ہائے انہاں دا خون کیسا ہوئے گا جنہاں دی خوراک حق ہے، انہاں دی تربیت کیسی ہوئے گی۔ یہ مطلب ہے یہ چار جی ایسے نے، علی زہرا حسن تے حسین، جنہاں دی خوراک نبی دی زبان بنی، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے انہاں دی پہلی خوراک حق ہے۔ نہیں ایک اور گل سن لو، لوگ کہتے ہیں چاچے والی کھوتے گئے نے آن کے تے گڑتی دوانی، بال پاویں بھکھا رہا ہے 2 گھنٹے آنا انہاں کول دوانی۔ یہ مطلب ہے آخر چاچے نے کوئی اہمیت گھر چ ہے تو گڑتی دوا دین، وہ تاں ہی لوگ انتظار کر دیں نا، حالانکہ چاچے کی گڑتی دے کے پھنس جاندے جے منڈا چنگا نکل پائے تو پھر آدھے نہیں چاچے دی گڑتی یار پھر اس طرح کا ہی ہونا سا سن۔ تو اللہ چاہے جڑا چاچے دے خلاف ہوئے جے کوئی منڈا اوترا کام کرے اس کی آخنا گڑتی جڑے کنجر دی وہ مطابق ہی ہونا سا سن۔ یہ مطلب ہے ساڈے چاچے اور نے تو نبیاں دے چاچے ہو۔ ہائے ہائے آباد رہو جناب۔ عزیزاں نے گرامی قدر اے 4 ہستیاں نو گڑتی محمد دی زبان دیے۔ یہ مطلب ہے علی علیہ السلام نو گڑتی حق دیے، حسن حسین نو گڑتی، حضرت فاطمہ زہرا نو گھٹی حق دیے۔ چلو قرآن پڑھنے ہیں ایک ہور آیت مجیدہ، ایک کون نے جنہ گڑتی بھی حق لئیے۔ خدا دی قسم جدوں اے پنجے جی مباہلے وچ آ کے کھلوتے ہیں، ایتھے حسن اور حسین نے انگلی نال حسن نے، پیچھے زہرا نے، آخر تے علی نے۔ میں مبالغہ نہیں پڑھنا چاہتا، قرآن ہے۔ میں پوچھیا اللہ ایک باپ ہے ایک بیٹی ہے، ایک سسر ہے ایک داماد ہے، ایک نانا تے 2 نواسے نے۔ فرمایا گل ساری ٹھیک ہے پر آج میں اور طرح دسنا ہے۔ میں کہ کیویں؟ اللہ فرماتا اِنَّا ہَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ حق ہے جو میدان میں آ گیا۔ کیا بات ہے جناب؟ جیتے ہوئے ایدے وچ رائی برابر دا فرق کوئی مفسر قرآن آکھے بھی اے نہیں سن۔ جدو مبالہ ہویا عیسائیاں نال منوانا سی اللہ نو ایک، انہوں ایک منوان واسطے اے 5 میدان مبالہ چ گئے نے، اس حق نو منوان واسطے۔ ہائے ہائے اس ایک حق نو منوان واسطے اے 5 حق گئے نے۔ میں بھولا کوئی نہیں سی ویکھیا پہلا، ساڈی رشتہ داری ادھر کوئی نہیں ایسا علاقے چ۔ تسی بھی مینوں ادوں تے جانتے ہو جدوں میں مولوی ہو گیا۔ میں پہلا ٹیچر سا، کوئی بھی نہیں مینوں جانتا اس دور چ۔ بندہ کسی دے متعلق گواہی ادوں دی دے سکتا جدوں دا انہوں جانتا ہوئے۔ اے 5 گواہی دین آئے نے کہ جدوں دا او ہے ادوں دا ہی ایک۔ ہائے ہائے آباد رہو، جدوں دا او ہے ادوں دا ہی ایک، او دے ایک ہون دی گواہی او دے سکتے نے، او ادوں دے ہون جدوں دا او ہے۔ اے 5 حق نے، قرآن ثابت کر دیتا حق نے۔ ہن وکھرے نعرے لان دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمایا ہے حق ہے جڑا میدان چ کھلوتا ہے، جڑا کچھڑ ہے وہ بھی حق ہے، جڑا انگلی نال ہے
وہ بھی حق ہے، حالانکہ عمر چھوٹا ہے، وہ عمر بڑا ہے، اصل عمر دا حق نال تعلق کوئی نہیں، یہ چھوٹی عمر ہوئے تو تاں بھی حق حق ہے، بڑی عمر ہوئے تاں بھی حق حق ہے۔ یہ مطلب ہے مباہلہ نے دسیا محمد بھی حق ہے، محمد آکھو محمد علی زہرا حسن حسین حد موقع یہ پھر ملنگا نو میں کیویں آکھان پڑھنے جنہ ساری زندگی دی تسبیح ہے کڈی ہے علی حق ہے۔ یہ انپڑھا والی گل ہی نہیں، یہ گل ہی پڑھیا لکھے آ رہی ہے، میں قرآن چو ثابت کیتا ہے علی حق ہے۔ ملنگ بچارے قرآن میں نہیں پڑھیا، اینو کھورے ہو حق آپ دس گیا کہ میں حق ہاں، یہ 5 حق نے ثابت ہو گیا۔ میں فساد دی جڑ دسن لگا، اللہ فرماتا ہے حق چکدا نہیں، حق چکدا نہیں، اللہ نے چکاؤ حق چ رکھے ہی نہیں، حق نہیں چکے گا، جس چکنے آ کے چک جائے بھائی واہ، جس چکنے آ کے چک جائے۔ لوگ کہتے ہیں بانس جڑا وہ چنگا رہتا ہے، لف جاتا ہے، لف جاتا ہے بچ جاتا ہے، نیریاں ہوندیاں نے بانس لف جاتا ہے، وہ لمحہ پہ جاتا ہے، جڑا لمحہ پہ جائے انہوں کسے کی آگنا، وہ یار نیری آوے بڑے بڑے ٹان ٹوٹ دیں جے ویکھے، ٹوٹ جاندے نہیں، ٹوٹ دے کڑے جڑے لف دے نہیں۔ یہ 2 لفظ نے، ایک آکڑ ایک حق۔ آکڑ ہو رہے، سر اٹھاؤ میرے نال، حق ہو رہے، یہ آکڑ دا لفظ تو اڈے لو آیا، میں تاں دی تشریح کرنے لگا۔ آکڑ تے حق چ فرق ہے، جی آکڑ ہوندی ہے اے بندے نو مار دیے، حق بندے نو معاف کرتا ہے۔ تسا غور نہیں فرمایا، رسالت امام کی بلا ادھی رات نو نکلے سن مکیوں، مدینہ تشریف لے گئے، جڑے ادھی رات نو نکلے سن وہ فتح مکہ تھے، چنڈے لے کے آئے، آئے یا نہیں آئے؟ آئے۔ جدو 8000 بندہ داخل ہویا آنج کر کے مکے گھر گھر تسلی پہ گئی، جڑے رات نو کڈے سن وہ دنے آ گئے جے، تے حضور دے صحابہ نعرے مار رہے سن، بلال کعبے نے چھت اذان دیتی، کعبے دے گردو نواز جو بتاں نو مار مار سوٹیاں اڑا دیتا گیا۔ حد مک گئی حضرت امیر المومنین نو ایتھے چڑھا کے حضرت رسول خدا نے فرمایا توڑ بت، بت جویں جویں علی توڑتے جاندے سن نال نال فرماتے جاندے سن جا الحق، حق آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ جے حق آکڑ دا نہ ہوندا تے جنیاں تنگ کیتا سی سارے نو ٹھا لیندے، تھوڑا تنگ کیتا مشرکین مکہ نے، لیکن قرآن دی قسم جدو حضور تشریف لے آئے نے پورے مدینے دے مشرکاں دیاں لتاں پئیاں کمدیاں سن۔ ابو سفیان کھلوتا سی ایک پہاڑی تے، کول کھلوتے سن حضرت عباس بن عبد المطلب، اور لفظ آکھے ابو سفیان نے کہ آج عبداللہ کے بیٹے میں بڑی طاقت آ گئی، طاقت آ گئی۔ حضرت عباس مسکرا کے فرماتے ہیں افسوس تیرا ذہن ابھی بھی طاقت ہی کہہ رہا ہے، یہ طاقت نہیں حق ہے۔ آکڑ جھوٹی ہوندی ہے، آکڑ جھوٹی ہوندی ہے، حق سچا ہوندا ہے۔ میرے عزیزو، حق میرا نبی، حق میرا علی، جناب سیدہ، جناب حسن، جناب حسین، حق نے، یہ سارے حق نے۔ کسی عالم دین نو فون کر کے کول جا کے پوچھ کے مینوں بھی فون کریا جے، یہ جڑے 5 جی موبائل چائے نے یہ کنے دنوں واسطے حق نے؟ فیصلہ تو تساں ہی کر چھڑیا شیعہ سنیو، کیا یہ ممکن ہے کہ 2-3 دنوں واسطے حق ہو؟ یہ آئے بھی حق نے، گئے بھی حق نے۔ یہ دا مطلب ہے یہ 5 چوں کو گھر ہوئے تاں بھی حق ہے، باہر ہوئے اندر ہوئے تاں بھی حق ہے، میدان چ ہوئے عیسائیاں دے سامنے ہوئے تاں بھی حق ہے، مشرکاں دے سامنے ہوئے
یہودیاں دے سامنے ہوئے، انہاں پنجاں چوں کوئی جنگ بدر چ ہوئے حق ہے، احد چ ہوئے حق ہے، حنین چ ہوئے، خیبر چ ہوئے، لگے رہا جیسے کام پھر صفین چ ہوئے، جمل چ ہوئے، نہروان چ ہوئے، تو بس اے ہی حق ہے۔ کوئی جاگ رہا جناب، اے ہی این حق جتھے ہون حق ہے۔ اچھا بی بی زہرا کار ہوئے تھے حق ہے، جے میدان مباہلہ چ ہوئے اپنے بابے دے ممبر دے سامنے ہوئے حق ہے، تو اے ہی حق ہے۔ حسن حق ہے، صلح کرے جنگ کرے، یہ صلح کرے تے اعتراض او کرتا ہے جڑا حق نہیں سمجھتا، انہاں چو کوئی جنگ کرے تے اعتراض او کرتا ہے جڑا انہوں حق نہیں سمجھتا۔ جدو حق ہے تے ہر ویلے حق ہے، حق صلح کر کے بہ جائے تاں بھی حق ہے، حق تلوار لے کے اٹھ پوے تاں بھی حق ہے۔ یہ جتھے حق ہے نا، یہ دے مقابلے تے آن والے نوں سوچنا چاہیے کہ جے میں سامنے گیا تو میں حق نہیں ہونا، باطل ہونا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا نبی دے مقابلے تے آیا ہے وہ بھی باطل ہے، جڑا مولا علی دے مقابلے تے آیا ہے، امام حسن دے مقابلے تے، جناب سیدہ دے مقابلے تے باطل ہے، تے حسین دے مقابلے تے پھر یزید باطل ہے نا، باطل ہے نا۔ بندے سوچتے ہیں حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ اللہ فرماتا اگر حق بیعت کر جائے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے۔ شبیر نے بیعت نہیں کی تھی امن دی خاطر، آج کر کر امن ہے شبیر دا صدقہ۔ میرے کو پوچھو بدامنی کی ہونی سی، میں دساں لگا بدامنی کی ہونی سی، امن دساں ادوں اچھا میرے کو کوئی فکرہ نہیں۔ آج دی مجلس 16 سال دی بچی میری کار ہوئے، 18 سال دا بچہ میرا کار ہوئے، میں مطمئن ہو کے دعا پہن پر ہوں چھڑ کے ٹر جانا، تسی بھی مطمئن ہو کے چھڑ کے ٹر جانا، تسی سمجھتے ہو پہ کچھ نہیں ہونا، امن رہے گا۔ تسی سمجھتے نہیں امن رہے گا، امن رہے گا۔ وہ دووے پہن پرا کرنے ہیں، دووے پہن پرا جوان بھی نے، انہاں چ محبت بھی ہے الحمدللہ، اللہ پائی ہے۔ پہن پرا تو بات بغیر نہیں بچتی، پرا پہن تو بغیر نہیں بچتا۔ وہ جڑا دوواں دے درمیان امن ہے نا، وہ دے ضامن دا نام حسین۔ مولا تانوں ہمیشہ آباد رکھے۔ مینوں رب دے قرآن دی قسم ہے، اے امن تباہ ہو جاندہ اگر شبیر بیعت کرتے، زمین و آسمان اللہ اندر ٹکرا جاندے، ٹکرا جاندے۔ لفظت السماوات والارض ومن فیہن، چند تارے نال بچ جاندے، سورج زمین نال ٹکرا جاندہ، زمین آسمان نال ٹکرا جاندی، ہر شے آپس وچ وج کے مک جاندی، مک کی جانی سی نہ ہر شے جدوں بھین بھرا دا نکاح ہو جاندا، ہر شے ٹکرا جاندی اگر ماں بیٹے دا نکاح ہو جاندا۔ یزید دا مزاج سی کہ کوئی بہن نہیں، پہلا بے غیرت یزید ہے، جیسے پھپھی نو غلط نظر نال ویکھے، رشتے جو پھپھی لگ دی سی یزید دی، جدوں اس غلط نظر نال ویکھیا۔ یہ دا مطلب ہے آج جڑا پھپھی پتیجا کٹھے موٹر سائیکل تے بہ جاندے نے، اے حسین دا احسان ہے۔ ہائے ہائے آج خالہ تے پانجا کٹھے ٹر جاندے نے، زہرا تے پتر دا احسان ہے۔ اور قرآن دی قسم تھی گئی ہوئے کالج وچ، تسی منڈے اپنے نواں دے نوجوان نو جا لے کے آپ جا، آپ او دے مگر بیٹھی مطمئن ہے، او لیاوندا مطمئن ہے، او دے چ بھی حیا موجود ہے، او دے چ بھی حیا موجود ہے۔ جڑی نہ دوواں چ محبت ہے، او محبت ہے، بے حیائی نہیں۔ جڑا محبت چ بے حیائی پین نہ دے انہوں حسین آندے نے۔ مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے، جڑا محبت چ بے حیائی آن نہ دے اس رکاوٹ دا نام حسین ابن علی ہے۔
حق بیعت نہیں کرتا، حق کسی کے سامنے نہیں چکتا. تہاڈا کی خیال ہے جناب؟ حق اگر چک جاتا تو فساد ہے سی یا نہیں ہے سی؟ پھر احسان کدھر؟ حضرت امام حسین ابن علی دا احسان دا بدلہ نہیں دینا چاہیے. احسان دا بدلہ کی؟ احسان دا بدلہ. احسان کدوں منگتے ہیں شبیر کچھ پیسے، کدوں منگتے ہیں مولا جائیداداں. حضرت امام حسین علیہ السلام دا کرانہ کل بھی محفوظ سی، آج بھی محفوظ ہے. یزید نے واقعہ کربلا تو بعد ایک واقعہ حرہ ہوا ہے، اصل چنوں ممبرہ تے بیان نہیں کیتا جاندہ، وہ بے حیائی بڑی. واقعہ حرہ معروف واقعہ ہے، میرے کو کتاب موجود ہے مودودی صاحب کی، ہر تمام کو پوچھنا، کسے مولوی کو پوچھنا کہ واقعہ کربلا تو بعد جدو لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام دے حق صدائے احتجاج بلند کیتے تے لوگاں آکھیا ہوئے لانتیا تو نبی دا گھر ہی سارا اجاڑ چھڑے. اس ویلے اس اپنی فوج بھیجی جنہ مدینے نو اپنے تے جائز سمجھیا. اینا کوئی میں کہہ سکنا؟ انہوں سمجھ لو، مہربانی فرماؤ. انہاں پورے مدینے نو اپنی ذات تے جائز سمجھیا. لٹے گئے گھر تے عزتاں. 1000 کنواری لڑکی مدینے دی انہاں بے غیرتاں انہاں دی عزت پائمال کی تھی. یزید دے فوجیاں نے مدینے بڑھ کے نبی نے فرمایا سی جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرے اس پہ لعنت ہے، تے جڑا مدینے دی عزت پامال کرے یہ دا مطلب ہے جڑا یزید دی حمایت کرتا ہے انہوں تیاں پیران دی عزت دا پتہ ہی نہیں. اس واسطے یزید دا نام گالی بن گیا. پوری دنیا تے کسے نو گال کٹو بندے برداشت کر دینے، یزید آکھو بندے برداشت نہیں کرتے. بغیرتی دی انتہا دا نا یزید ہے، شرم و حیا دے پیکر دا نا حسین ابن علی ہے. اگر حق بیعت کر جاتا ہر شے برباد ہو جاتی. یہ دا مطلب ہے امن دا ضامن میرا مولا حسین ہے. اس گھر چ امن رہے گا جتھے حسینیت ہے، اس گلی چ امن رہے گا جتھے حسینیت ہے، اس شہر چ امن رہے گا جتھے حسینیت ہے، اس ملک چ امن رہے گا جتھے حسینیت ہے. جس گھر چ یزیدیت ہے اتھے بھی فساد ہے، جس گلی چ یزیدیت ہے اتھے بھی فساد ہے، جس شہر چ یزیدیت ہے اتھے بھی فساد ہے، اور جس ملک چ یزیدیت ہوئے اتھے بھی فساد ہے. یہ مطلب ہے شیعہ سنیو انج کریے، کرو شروع ہوئیے. میرا خیال ہے کہ اہمیں درخواستہ دینیاں سرداری آ کرے تو نواز شریف آ کرے، چھڑو انہاں دی اپنی گل ہے. اسی جننے جوگے ہیں یار مسجد بن دی ہوئے تو لنگ دے لوگ 5 روپیے پا جاندے ہیں، بن جاندی ہے 5 نال. بولو اور جڑا وچ 5 روپیے پاندا ہے انہوں تو ثواب لب جاتا. ساری مسجد دا تے سارا بندے ذمہ دار نہیں نہ ہوندے. کدی چندہ لین والے آکھیا ہوئے ایک ہی پہ دینا، وہ آندا ٹھیک ہے بھائی ثواب ہوگی گا، جنہیں دے گیا ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے حصہ جس پہ ہے حصہ تو وہ ہے نا. نبی پاک نے جڑی مسجد نبی بنائی سی نا، نکے نکے بچیاں نو چک کے نبی پاک تے روڑیاں تے اٹاں تے اس دور دے جڑے بٹے سن انہاں نو ہاتھ لواندے سن. نبی پاک ہاتھ آندے لا چھڑو، نکے بچے ہاتھ لوایا لاتا. کسے پوچھا یا رسول اللہ کی کر دو، فرمایا بڑا ہو کے یہ بھی آکھے گا میں بھی مسجد وچ حصہ پایا. تو غور فرمایا یہ مطلب ہے نکے بچے تو شروع ہوئیے، نکے تو شروع ہوئیے. محرم سنن دا بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے، محمد پڑھن دا بھی فائدہ کو ہونا چاہیے. یہ نہیں تسا محنت کیتی ہے، ندیم شاہ صاحب مینوں بلا کے بڑی محنت کیتی ہے، آؤ رل کے اس حسینیت نو اپنے گھر لے آئیے تے یزیدیت نو اپنے گھروں کڈیے. یہ جے محرم سنن دا فائدہ وہ شروع کرو. یہ میرا خیال ہے چھڈو. وہ گھراں نال ہی قبلہ محلے بنتے ہیں تے محلیاں نال ہی پنڈ بنتے ہیں تے پنڈاں نال شہر بنتے ہیں. اج نے شہر بندے گئے نا بھڑی اردو بولتے ہیں سارے پنڈاں جو گئے جی. اتنے جا کے روپ پاندے نے پیسے شہریاں جاننا میں سارے شہریاں ادھروں گیا جی. سارے پنڈاں جو گئے نے کتوں جانا سن؟ پنڈ رل کے شہر بنتے ہیں.
आओ फिर घरों शुरू होइए। हुण मेहरबानी करनी जे मजहब में एक पासे रख छड़ो छड्डो वह लो ये भी बड़ा जरूरी काम है। जी मैं पे गल कर रहा है कि फिर किसी वे सुन लेंगे वो वेख लो वो खोरे अगों इस तरह निकलन के ना निकलन। सुभान कितों शुरू होइए कितों शुरू होइए करो घर च हुसैनियत ले आइए। मैं मौजू को क्लोज पे करना। हुसैनियत हक है। हुसैनियत ते साडा भी हक है। हुसैनियत ते साडा भी हक है। फल पक्या होवे ते अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए या नहीं। मेरे अजीजो पिंड च इको बोर्ड होवे ते कोई बंदा उन्हें वड्डण लगे एक बंदे आखन भी ना वड्ड यार सारे पिंड के डंगर भी इत्थे बजते हैं तो बंदे भी छावे आ पैंदे तो मेहरबानी कर। वो आखे मैं वड्डना ही वड्डना जिथे मर्जी खा चढ़ो। एक बंदा गाँव के आखे भी मैं तेन गल दसा मैं वड्डन नहीं होता यार सारा पिंड चुप ना खलो रहा है। ये सारा पिंड उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। बोलो मेरे नाल यार सारा पिंड तो परा खलोता है। तू चंगा तरीका मैं बयान करन दा। सारा पिंड तो वह खलोता है वो कला ही सामने आ गया। वो साले मैं आखे पिछाड़ जा मरना ही आखे मर जाऊंगा वड्डन नहीं मैं दे पुत्र मरवाने नहीं मरवा लांगा वड्डन नहीं देनी मैं सारे जी मार छड़ांगा। उस आख्या सारे भी मर जाना जेड़ी मेरी भैन बची ना वो भी तेन वड्डन नहीं दे। सार उठा मेरे नाल मेरे दोस्तों जदों ना वड्डन देवे सारे जी वो मुका छड़े ते उन्हां दे आखिरी जी भी ओदे सामने आज खलोते होण ते ओ आखे की सलाह जे ते ओ आज खलो के आखत भई ओ काम असां नहीं होण देना। ए रौला ही कोई नहीं। कौन है तू क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये सारे जी कुर्बानियां दे के उस रुख नूं बचा लैन। वो ना छावे बहने छावे तो सारे पिंड बहने वो तो कोठी वाले ने उन्होंने की लोड़ है बोर्ड थले बहन की। वो तो बोर्ड के वारिस बने ने उन्हें तो बोर्ड बचाया है। मेरे अजीजों जिस बचाया ते बाल बच्चा दे छड़े पिंड का हक नहीं बनता सवेरे उठ के उन्होंने सलाम करन कुरान की अजमत की कसम इस्लाम के बोर्ड की छा थले शिया भी बैठे ने। हाय हाय शिया भी बैठे ने देवबंदी भी बैठे ने अहले हदीस भी बैठे ने। ये इस्लाम की छा थले सारे बैठे ने। ये जरा दरख्त है इनू वड्डन लगा सी यजीद शबीर फरमाया मुक जाएंगे असी वड्डन नहीं देंगे। जदों उन्हें नहीं वड्डन दिता सलाम नहीं सलाम है तुसी तवज्जो रखा जे हुण गल करन लगा। वो सारे जी मुक जान जेड़ा विचों बचे वो 2 साल बाद फेरा मारे ते बोर्ड थले एक भी बंदा ना होवे सारा पिंड धुप्पे सड़दा होवे। बोर्ड थले एक बंदा भी ना होवे सारा पिंड धुप्पे सड़दा होवे। उन्हें दुख ना लगेगा कि मैं तुहाडे वास्ते छां बचाई सी। चलो जिन्हों समझ आई वो समझे बोले जिन्हों नहीं आई वो दूसरे को पूछ ले मैं की पे पढ़ना। बंदे धुप्पे कि बिना सड़दे हो उन्हें दुख ना लगेगा कि मैं बाल बच्चा दे छड़िया इस छां वास्ते। तुसी थले आके राजी नहीं। जेड़ा बंदा मुसलमान हो के इस्लाम के असूलों ते अमल नहीं करता ओदे ते हुसैन नूं दुख पिया लगता है। मैं सबर भी दे छड़िया तू थले आके राजी नहीं। बड़ी मेहनत की ज़हरा दे चन्न ने इस दरख्त को बचाने वास्ते। सुकून इस्लाम की छां थले जे। सर उठाओ एक और गल करा जे सारा पिंड उस छां थले खलो के एक दूजे नाल लड़ पवे तो लड़ लड़ के मर जान वो सोचेगा मैं छां तुहाडे लड़न वास्ते बनाई। हाय हाय शिया सुनी आपस इस्लाम की छां थले लड़िए जैसे इस्लाम बचाया उन्हें दुख लगेगा
میں تو سکون واسطے چھان بنائی سی. نہیں نہیں تساں غور ہی نہیں فرمایا. وہ تساں کدی بورڈ تھلے مجھیاں ڈائیاں ویکھیاں ہون نہ پرانے بزرگاں خدا دی قسم تھلے بہ کے حکا پیندے ہوندے سن کول بیبیاں سیویاں وڑدی ہوندیاں سن. حیا دا زمانہ سی. وڈیرے بھی اوتھے وڈیریاں بھی اوتھے بچیاں بچے اوتھے کھیڈدے نے پے. سارے جیاں نو آرام ہو گیا ہوندا سی اس بورڈ دا. زہرا تے چند نے فرمایا لو بھائی میرا پاویں کچھ نہیں بچیا. ہائے ہائے آ اسلام دی بورڈ جے اے دے تھلے بہ کے آرام کرو. اسی کڈے بدبخت ہاں او دے تھلے کھلو کے پہ لڑنے. کوئی آندا ہاتھ ایتھے بننے نے, کوئی آندا ایتھے بننے نے, کوئی آندا آنج کرنے نے. منگنا ہی اللہ کولوں, اور منگنا ہی نہ اللہ کولوں. جویں مرضیاں کھلو کے منگنا کسے ویلے منگتے صحیح نہ. یار کمال کر دے ہو. وہ منگنا ہے نماز اللہ کولوں منگن دے طریقے دا نہ ہے. آنج کھلو جا تے رب پھیر ہوئی, آنج کھلو جا تے اللہ پھیر ہوئی, آنج کھلو جا تے اللہ پھیر ہوئی. جڑے منگن والے ایک دوجے نال شاپراں تو لڑ پین. ویاہ والے دن پہ تیرے کول شاپر کیوں ہے, تیرے کول کرمنڈلی کیوں ہے, تیرے کول تھیلا کیوں ہے. گھر والا سوڑا پہ کے آندا شاباش ہے کچھ لینا جے کہ جتیاں کھانیاں جے. او کریم ایک کے, رحیم ایک کے, وعدہ اولا شریک ہے. دنیا دے ہر سخی دے دروازے رات نو بند ہو جاندے ہیں. کلا سخی ہے جڑے رات نو سارے کھول چھڑدا ہے. کسے ویلے منگن جائیے تے لوگ کہندے نے چوری صاحب ستے نے. اللہ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اور میں تے آنکھ نہیں لاندا متے کوئی سوالی آ کے واپس نہ چلا جائے. منگ لو دیکھو منگ لو. لڑتے کیوں منگ لو جی منگیا جاتا جی. ایک منگن دا طریقہ ہوتا ہے. بی نے بچہ چکیا ہوئے نا وہ پیسے نہ دیندی ہوئے تو پھر مانگتا انہوں بڑا پتہ ہوتا کہ میں منگنا ہے. وہ آندا بی تیرا اے جیوے, تیرا جوانیاں مانے, اے دی لمبی زندگی ہوئے. اے دا مطلب ہے جدے نال انہوں پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدے نال انہوں پیار ہے انہوں دعاواں دئیے, او دے واسطے دئیے. پتر دا صدقہ دے چھڑ, پتر دا صدقہ دے چھڑ. جس نہیں بھی دینا ہوں وہ بھی دے چھڑتا ہے کہ میرے پتر دا صدقہ پہ مانگتا ہے. جنہوں نہیں نہ پہ دیندا وہ ایک باری آخ کے تے ویکھے حسین دا صدقہ دے چھڑ, ہائے زہرا دا صدقہ دے چھڑ, علی دا صدقہ دے چھڑ. مانگ کے ویکھو بڑا کریم جے. انج کریے مذہباں دے دروازے اچے تے عشق دی نیوی موری. انہاں پنڈتاں تے ملوانیاں کولوں جو لنگیا سو چوری. جی میں پنجابی بندہ میں پنجابی دا شعر پڑھے. پنڈت تو ہوندے سن جڑے ہندوؤں دے ہوندے سن تے مولوی مسلماناں دے. بڑا کسے درویش نے فکرہ لکھیا ہے. اس لکھیا ہے مذہباں دے دروازے اچھے تے عشق دی نیوی موری. انہاں پنڈتاں تے ملوانیاں کولوں جو لنگیا سو چوری. بچ کے نہ مولویاں کولوں اندر وڑ کے منگو اللہ کولوں زہرا دا صدقہ. یہ گل کسی نہ کرنے والی ہے ہی نہیں. میرے دووے ہاتھ قرآن تے جے مذہب اپنا اپنا رکھا جے. زندگی ذہن دے کسے گوشے وچ یہ ضرور لکھ چھڑیا جے زہرا حق. ہائے ہائے آباد رہو. اس گل دا کسی نہ اظہار کرن دی لوڑ بھی نہیں. اس گل دا کیڑا کچھ جھنڈا لانا جے کالا تے نہ کتے کڑی پانی جے. ذہن دے گوشے وچ لکھ چھڑیا جے کہ زہرا تو ہے حق, تو ہے حق, تو ہے حق. یہ گل کسی ویلے کم آ جائے گی. آ گئی سی یہ کم ہور دے گل. جدوں ہوڑے نے کوڑے دے چبو چ ہاتھ پایا نا, شبیر فرماندے تیری ماں تیرے غم میں روئے. ہو سکے میری ماں دا نام لے آئی پر میں کی کراں میرا وضو کوئی نہیں تو میں تہاڈی ماں دا نام بغیر وضو تو لے نہیں سکتا. شبیر فرماندے نے جنتی ہے بھائی جدے ذہن چ میری ماں دا حیا ہوئے وہ دوزخ جا کیسے سکتا ہے. یہ دا مطلب ہے مہربانی فرمانا امن رہے گا. مولا فساد تو بچائے. امن دا ایک ہی طریقہ ہے اللہ دے اے پیارے جے. یہ 12-14 اللہ دے بڑے پیارے جے کیونکہ انہاں او دے نام بچان واسطے کوئی شے کر نہیں رکھے. اللہ نے انہاں تو ہر شے قربان کیتی ہے. مبالے وچ بی بی کدی گئی سی میداناں وچ؟ اسی نے گئی. خدا دی قسم جدی توحید بچان واسطے زہرا میدان چ آ گئی ہے
تیرا کی خیال ہے وہ زہرا دا واسطہ رد کرے گا؟ مبالے والے دن واپس آ کے بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پتر دووے تے ساڈے کولوں نبی پاک نے لے لینے، میرے بابا جان نے لے لینے، تم ہی وڈے پیو دا پتر نے تو میں بھی وڈے پیو دی دھی ہاں، جیڑی شاید دے چھڑیے اسی واپس نہیں لیتے، یہ اساں دے چھڑے نے دووے دے چھڑے، حسن بھی تو حسین بھی محمد دے بیٹے نے۔ ہن میں تانوں وصیت کر رہی ہاں، میری زندگی دا آخری موقع، میں تانوں وصیت بھی کر رہی ہاں یا علی یہ پتر دووے اساں نبی نوں دے چھڑے نے، شادی کریں کسے بہادر خاندان ہے، تیرا ایک وکھرا پتر ہونا چاہیے جی میں تو میرے پیو دی حفاظت کرتا رہا ہے وہ حسین نبی دا پتر سمجھ کے وہ دی حفاظت کرتا رہے، وکھرا پتر۔ ادو وڈی شان حضرت عباس دی میں نے پڑھی کدھر نہیں اجے تک کہ حضرت سیدہ نے فرمایا جدوں وہ دنیا تے آ جائے نا اذان و اقامت آکھن تو بعد وہ دے کان نے چاکھی تینوں بطول سلام آندی۔ آباد رہو جناب، حضرت عباس دی کوئی عزت زین مبارکہ چاہی، اذہان علیہ چاہی۔ حضرت عباس علیہ السلام اس ماں دے بیٹے نے جیڑی ڈولی چو نکل کے زہرہ دی دہلیز تے قدم نہیں سی رکھیا، باہر لیاں پروماں دے باہر گلی اچ بی بی تو زانو بہ گئی، حضرت ام البنین جی بڑے نے حضرت فاطمہ کلابیہ باہر گلی اچ بہ کے آج دووے دہلیز تے ہاتھ رکھ کے عباس دی بڑن والی اماں نے پہلا دہلیز زہرہ نو چومیا، اندروں چار کٹھیاں آوازاں آئیاں، اماں اے آوازاں سن دو پراواں دیاں تے دو پیڑاں دیاں، امام حسن تے حسین تے جناب زینب کلثوم، جدوں چوواں پیڑ پراواں نے کٹھے آکھیا نا اماں، خدا دی قسم ہتھ کمبن لگ پے تے بی بی کھلو کے فرماندی ہے زہرا دی اولاد مینوں اماں نہ آکھو، میں تے تواڈے باورچی خانے چ کم کرنا ہی، اس ماں دے پتر دا نام عباس ہے۔ حضرت عباس دی شان دا ہن جملہ میں جڑا نا جی جا کے دور کر کے پڑھن لگا جلدی کر کے، جدوں کوئی شہید ڈگا نا اپنے کوڑے تو حضرت زینب نے وین کیتا ہے تے وین دے انداز مختلف سن، مثلا جدوں حضرت قاسم زین تو ڈگے نے حضرت زینب نو پتہ لگا تے بی بی فرمایا میرے ویر حسن دا ویڑا اجڑ گیا، جڑے ویلے اپنی جوڑی ٹری ہے بی بی فرمایا میری نسل مک گئی، جڑے ویلے حضرت علی اکبر ڈگے نے بی بی فرمایا میری اکھیاں دا نور ہی مک گیا، میرا اکبر دنیا تو ٹر گیا، امام حسین دے زین چھڈن تے بی بی فرمایا میں بے وارث ہو گئی ہاں، تے جڑے ویلے حضرت عباس ڈگے نے نا ادوں پیا پرا نہیں نے آکھیا ویر نہیں نے آکھیا، بے ساختہ بی بی فرماندی ہے واہ حجابا حالو میرا پردہ، صدقے جاواں ادا مطلب ہے پردیاں دے ضامن دا نام عباس ہے۔ تساں ایک جملہ اور سن لو تو میں نے اجازت دے دیو، حضرت عباس علیہ السلام جڑے ویلے زین چھڈی ہے نا جی، میں بہت قریب تو ایک جملہ کہنا، جدوں زین چھڈی حضرت عباس نے ڈگ پے زین تو حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے نے، جی میں پہنچے نے انہوں میں اپنی زبان چ پڑھنا، پرا دا آپریشن ہوندہ ہوئے نا اندر باہر لے برانڈے چ لوکی پرا نو ڈاکٹر بہن نہیں دیندے کیونکہ وہ اندروں آن والے سارے بندے نو تنگ کرتا ہے، جڑا اندروں نکلتا ہے انہوں جا کے پوچھتا ہے خیر ہے نا بچ رہے گا نا، میرا پرا گلاں کردا نا، میرا پرا ہوش ہے نا، خدا دی قسم پرا ہوندے جے میں دعا ہی کر سکنا، کھلا قرآن ہے، مولا تواڈے پراواں دیاں جوڑیاں سلامت رکھے، جڑے چھوٹے پرا میرا پرا کوئی نہیں، میں کلا پرا ترے بھیناں دا، میں دعا تانوں پہ دینا، میں تیاں پتراں دا مشورہ کرنا ہوئے تو لبدا پھرنا کون ہے ہوئے جہدے نال میں بھی مشورہ کراں، جنہاں دے چھوٹے پرا موجود نے وہ شفقت کرو، جنہاں دے وڈے پرا موجود نے وہ وڈیاں دا حیا تے ادب کرو، کوئی پرا بڑی شاہ ہوندا جے یہ پراواں نو شریک نہ سمجھا کرو، یہ پرا باواں ہوندا جے، جڑے ویلے حضرت امام حسین دا خدا دی قسم پرا سارے دے ہون گے، کسے نہ کسے دے پرا ہون گے، گلے شکوے چھوٹے موٹے ہو جاندے نے، غلطیاں بھی ہو جاندیاں، نکیاں کول غلطیاں ہو جاندیاں نے، کسے ویلے بڑے بھی کر دیندے نے، اسی کہڑے معصوم ہاں، اس دے باوجود میں تانوں پکی گل دساں، جڑا ماں دا پتر ہوے یا پیو دا پتر ہوے او دے نال دا یار دنیا تے کوئی نہیں جاؤ، یار کوئی نہیں ہوندا، اونج حیا نہ رہے تو یوسف دے پرا بھی ویچ چھڑ دے، حیا وچ ہوے تے پھر پرا دا بڑا ساگ کوئی نہیں۔ جڑے ویلے حضرت امام حسین نے سنیا نا حضرت عباس نے فرمایا یا مولائی یا سیدی، میرے مولا تے میرا سردار میرے کو زین چھٹی ہے، خیمے تو اتر دیا کئی باری شبیر ڈگے نے، کئی باری میرے مولا اٹھے نے،
یہ واسطے میں ثبوت ایک ہی دینا، میں کدی مبالغہ نہیں کیتا، تاریخ میں مبالغہ نہیں کرتا، میں تاریخ مبالغے کی بجائے میں مثال دے لینا، مثال دے کے گل واضح کر لینا۔ تاریخ وادا کٹا میں ممکن نہیں کوشش کرنا پینا ہوئے۔ کروڑ باری اللہ نہ کرے سیالکوٹ والے وہ اتوں کسی نے پتہ لگے تیرے برا نو فائر بج گیا، جی میں اس جانے پھر تمہیں پتہ چادر وہی ڈگ پینی، جتی وہ اتنے رہ جانی، بندیاں رل کے انہوں آخنا آرام نال، بس آنا آرام کرتا رہا ہی کچھ نہیں۔ اس ٹرتے بندے باہوں بھی پھٹتے ہیں تو پانی کا کٹ بھی دے ہیں، پھر بندے آتے ہیں یار بجتا پیا موٹر سائیکل سے مگر بالا ہوئے بچارے کا برا ہوئے بچارے کا برا۔ یہ مطلب ہے لوگ سہارا بھی دے نال بھی ٹرتے ہیں، قدم قدم تے پانی بھی دے ہیں۔ مصیبت کا پہلا جملہ پہ پڑھنا جن ویلے سہارا دے نال نے سنیا نا عباس تو زین چھٹ گئی ہے، میرے مولا حسین ایک باری سجے ویکھے ایک باری کھبے ویکھے، مصعب کا جملہ سننا۔ حضرت امام حسین فرماتے نے تھوڑے جہ سا رکھی ہوئے میں اوکھا پیا ہونا، عباس تھوڑے جہ سا رکھی ہوئے میں نوڑی کی میں کلا پیا ہونا۔ جڑے میرے لپے بندے ہو کھورے کنی مصیبت دے ویچے، پرہا دی لاش تک اپڑ دیا جے راہ چوں پرہا دا رومال لب جائے، بندے دا دل نہیں کٹ کرتا بولو یار رومال ہوئے تو دے پرہا دا ہوئے، وہ پھڑ کے چمتا ہے، وہ آندھا تینو خیر ہوئے تو کتے ٹر کے اگے جائے وہ دا کو پہنے لب جائے، پھر ہور درد ودھا ہے، اگے جائے وہ دی کچھ ہے جی میں وہ دیا شیوان لب دیا نے وہ درد ودھا ہے نا۔ میں شیوان دا ذکر تاں کیتا ہے تاکہ توڑے ذہن نو پتہ لگ جائے میں پڑھنا کی چاہنا۔ جتنا زہرہ دا لال ٹریا نا میں رومالان دی گل نہیں پہ کردا، پہلا ایک بازو لب ہے آباد رہو جناب۔ اسی محرم دے بالکل قریب آ گئے ہیں، کل 9 محرم ہے، زہرہ دیا پتران دی کل آخری رات ہے، تو سب توجہ فرما لئی بس وچ جو مصاحب دے آ گئے ہیں۔ اگے جا کے میرے مولا نو دوجا بازو لب ہے، میرے عزیزو یہ دووے بازو سینے نہ لا کے شبیر چومدے بھی جاندے نے تے روندے بھی جاندے نے تے فرماندے نے تیرا کی حال کیتا ہے امت محمد دی۔ جڑے والے شبیر پہنچے نے ایک گرز دا وار ہے، ایک تیر آنکھ وچ پہلو وچ نیزہ ہے، خدا دی قسم اے انداز حضرت عباس دے بازو نال کوئی نہیں، منہ سارا خون نال پورے۔ شبیر دووے بازو قریب رکھ کے پرانو سینے نال لائے، منہ خون نال پرے زہرہ دے پتر نے چمے، سارا خون ریشے مقدس سے لگ گیا ہے۔ ہولے ہولے حضرت عباس فرماتے نے کون ہے غریب دا منہ چمن والا؟ حضرت امام حسین فرماتے نے کنے ہونا سی، اوہ میں اجڑیا ویر آ گیا، اوہ میں پردیسی حسین تیرے کو آ گیا۔ حضرت عباس نے وفا دا جملہ کے حد کر چھڑی نے، فرماتے نے نہیں سی آنا، ہائے ہائے تو سا سنیا نہیں سی آنا، اکبر دی موت دے ستائے سا تو اڈا تے نور ہی ٹر گیا اکبر دے جاننا نام ہی ہوندے ہو تو میں کنیز دا پتر ہاں۔ آواز ہوندی ہے جنہ آنکھ ہوئے تیری ماں میری ماں تینو سلام کہہ گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں نام ہی ہوندے ہو تو میں راضی میری ماں راضی۔ آواز ہوندی ہے توں ڈگے تو میں نہ آواں، میری پہنا دا مان آج نال لایا نے بازو نال کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین نے ایک جملہ کیا جگر کٹیا جاندہ ہے، شبیر آج ویک کے فرماتے ہیں عباس ایک واری اکھاں کھول کے ویکھ میں کیویں دا ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، جی میں تسا پنجابی دا جملہ سنے نا میں ترجمہ پہ کرنا پھر عرض کر دینا۔ شبیر فرماتے ہیں ایک واری میرے لو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں قسم ہے تیری اماں دی جتی دی، میری ایک آنکھ چ خون ہے ایک آنکھ چ تیر ہے، میرا اپنا پہ دل کردہ ہے یا کوئی تیر کٹے یا کوئی خون صاف کرے، میرا اپنا دل کردہ ہے میں ویکھاں جنہ دا کوئی نہ روے۔ انہاں بندیاں دیاں تصویرہ کیویں دیاں ہو جاندیاں۔ شبیر فرماتے ہیں کس طرح تیر کرنا ہے، میں جو موجود ہاں۔ حضرت امام حسین نے تیر وچ ہتھ پایا، ادھروں خون صاف کیتا، جدو خون صاف کیتا نا میرے مولا نے ادو حضرت عباس دا ایتھوں آنسو نکل۔ جڑے شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت دوست بیٹھے ہو اس کیفیت بڑی وڈی ہے، جدو آج خون صاف کیتا ہے تو ایتھوں آنسو نکلے ہے، ایتھوں صاف کیتی جگہ نو چم کے شبیر فرماتے ہیں عباس تکلیف زیادہ کتھے، بازوان تے زیادہ تکلیف ہی کی دساں، سر تے گرز دے وار دی زیادہ تکلیف ہی
یا پہلو دے نیزے دی زیادہ تکلیف ہے میرے لو ویکھنا. حضرت عباس دی وفا دا جملہ ہے, ادھر دھیان نہ کرنا کہہ پاس ہے. آج ویکھ کے حضرت عباس فرماندن ایتھوں رون ویکھ کے فرماندن تکلیف کتھے گرز دی وار دی پہلو دے نیزے دی کہ عباس بازوان دی. حضرت عباس فرماندن نے تیری عزت دی قسم ساریاں تکلیفاں بھول گئی نے, ایک ہی تکلیف ہے مشک پھٹ گئی, پانی رڑ گیا ہے تے سکینہ انتظار پہ کرتی. شبیر فرماندے نے میں راضی ہوں میری تھی راضی ہے. اور تیری وفا تو دو میں جہان قربان کرا. تیر چ ہاتھ پا کے شبیر فرماندے نے تیر کڈا. حضرت عباس فرماندے نے معاف کر دینا, معافی دے دے. میرے مولا فرماندے نے معافی کدی معافی منگنا, تو تے باب الحوائج تیرے کو غلطی دا امکان ہی نہیں. سنو گے وفا. حضرت عباس فرماندے نے میرا مولا میں 2 باری تانوں آکھیا پہ یا تیر کڈو تے یا خون صاف کرو. میں تانوں زندگی چ کدی آکھیا سی انج کرو, کدی آکھیا سی؟ فرمایا کدی نہیں آکھیا. کہنے لگا تیری ماں دی عزت دی قسم جے میں کدی تینوں اے بھی تکلیف نہ دیندا جے میرے ہاتھ نال, میں تیر بھی آپ کرتا, میں خون بھی آپ صاف کرتا. شبیر فرماندے میں تیر کڈن لگا. حضرت عباس فرماندے مینوں لگدا ہے جویں میری زندگی دا آخری ویلا ہے. آواز آندی ہے جی آخری ویلا پہ سمجھنا تے میرے نال کوئی گل کر. آواز آندی ہے لگدا پہ آخری ویلا ہے تے مولا تو میرے تے راضی ہے نا. جدو میرے مولا نو آکھے نا مولا راضی ہے. حضرت شبیر فرماندے اجے بھی مولا پیان ہے. اس پورے جان تے میرا رہ کوئی نہیں گیا, وہ جان لگیا ایک باری مینوں ویر آ. حضرت عباس فرماندے نے کیویں آکھاں تیری اماں دا نام زہرا ہے. جدو فرمایا تیری ماں بتول ہے, میری اماں تیری ماں دی کنیز ہے. عباس دے سرانے ایک بی بی دی آواز آئی, آخ ویر آخ ویر میں اجازت دینی ہاں. فرمایا مولا اے بی بی کون ہے؟ اور فرمایا ہن تے آخ ہے میری ماں تیرے سرانے آ گئی ہے. حضرت عباس دے آخری جملے سن یا اخی المظلوم یا اخی الغریب, حالو میرا غریب ویر, ہائے میرا مظلوم ویر. روح پرواز کر گئی. روز نوے سن دے ہو ایک نوحہ پڑھا میں حضرت امام حسین نے پڑھیا جے عباس دی لاش تے. آخری گل سن لو, کھورے کنہ ادھے چ درد ہے, روندے رہنا جدوں یاد آیا. پردیس ویر ٹر گیا. بی بی زینب دے خیمے نو ویکھ کے حضرت امام حسین عباس دے منہ لو ویکھ کے فرماندے نے عباس, میں ترجمہ کر لگا, عباس اج تو بعد تے بندے آرام نال سون گے نا. ہائے ہائے جڑے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگتے سن, انہاں فوجاں دی نیندراں حرام سن تیرے جلال دی وجہ تو. اج تو بعد لوگ سون گے جڑے تیرے ڈر تو جاگتے سن. شبیر رو کے فرماندے نے اج تو بعد میریاں بہناں جاگن گیاں جڑیاں تیرے آسرے تے آرام دی نیند سوندیاں سن. اج تو بعد میریاں تیاں کدھر جان گیاں, میریاں بہناں. بس 2 سطریں, اس کے بعد علامہ صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے.